بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. حضرین گرامی، ہماری گفتگو ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان سے متعلق جاری ہے، جو ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے. اسے مانے بغیر کوئی شخص ایمان اور اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا. حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول آج کی بات کی تمہید کے طور پر میں پیش کرنا چاہوں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے ایمان بالقدر کی، اور تقدیر کے مباحث کتنے پھیلے ہوئے اور گوناگوں ہیں. وہ کہتے ہیں قدر کی بیان کرتے ہوئے کہ یہ تقدیر پر ایمان لانا، یہ تقدیر بحر لا ساحل لہ، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے. ولا خروج عنہ لأحد من العالمین، ایسا بحر بے کراں ہے، اچھا ایسا اتھاہ سمندر ہے کہ عالمین میں سے کوئی بھی انسان اس سے نہیں نکل سکتا. ہاں، اس میں لوگ ڈوب سکتے ہیں، ڈوبنے سے بچنا ہے، اس سے نکلنا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ شریعت اس میں سفینہ نجات ہے. والشرع فیہ سفینۃ النجات. قرآن اور حدیث کی جو ٹھیک ٹھیک صاف صاف تعلیمات ہیں، صرف انہی کو اختیار کر کے ان کو صحیح انداز میں مان کر ہی آدمی اس سمندر سے میں ڈوبنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. یعنی معاملہ ایسا نازک ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں علامہ ابن قیم کہ اس میں عام طور سے، جیسے کہ ہم اور آپ بھی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح اعتراضات، اشکالات، سوالات اٹھاتے ہیں تقدیر سے متعلق کہ اگر ان کا صحیح جواب نہ ملے اور آدمی ان سوالات اور اعتراضات کے پیچھے دوڑتا بھاگتا چلا جائے جو انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے وسوسے کی شکل میں پڑتے ہیں، تو ان وساوس خیالات کے پیچھے چلا جائے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو، رہنمائی کو نظر انداز کر دے، تو اس کا ڈوبنا طے ہے. اپنے ڈوبنے سے بچاؤ کے لیے اسے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ شریعت کی کشتی میں سوار ہونا چاہیے. من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا. ومن تخلف عنہا فہو من المغرقین، اور جو اس شریعت کی کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ جائے، قرآن حدیث کی تعلیمات کو نظر انداز کر دے، اس سے کترا جائے، اپنی عقل، اپنے دماغ فلاں اور فلاں کے پیچھے بھاگنے میں پڑ جائے، تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو جائے گا، اس کا غرقاب ہونا طے ہے. شفاء العلیل میں علامہ ابن قیم کی یہ عبارت ہے. اسی طریقے سے آگے یہ کہہ رہے ہیں، میں پہلے کتاب کی عبارت پیش کروں، انشاءاللہ اس میں مزید تفصیلات آئے گی. اور آج کا جو درس ہے، میں چاہوں گا کہ سننے والے ذہنی طور سے پورے طور سے حاضر رہیں. یہاں جو کچھ بظاہر عقلی گفتگو لگے گی اقوال کے سلسلے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو گمراہ فرقے تقدیر کے بارے میں بھٹک گئے، وہ انہی اشکالات، اعتراضات کی بنیاد پر ادھر ادھر چلے گئے. اس لیے اسے اچھی طرح ایک مرتبہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے. انہوں نے یہ بات کہی کہ قضا اور قدر کے سلسلے میں اس کے مراتب کا ہم نے پیچھے سے تذکرہ کیا، جو پچھلے دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے 4 ارکان ہیں. گویا یہ 4 مرتبے اور مراتب ہیں. اور وہ کیا ہے؟ پہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل، العلم. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام چیزوں کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے، جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. پہلی چیز یہ تھی. دوسری چیز کتابت، جو اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ جو پہلے سے ساری کائنات کے قیامت تک ہونے والے حوادث اور واقعات کو پہلے ہی سے جانتا تھا، تو یہ اس کا علم تھا. اس علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں نوشتہ تقدیر میں کہ قلم کو حکم دے کر ساری چیزیں لکھ دی ازل میں ہی،
ابد تک کی ساری چیزیں لکھوا دی اور حکم دیا قلم کو، اس نے لکھ دیا۔ یہ دوسرا مرتبہ تھا تقدیر پر ایمان کا۔ تقدیر پر ایمان کا تیسرا مرتبہ جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ، اس کا چاہنا، مشیت اور ارادہ، اور وہ یہ کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و ارادے کی تابع ہے۔ کائنات میں جتنا بھی واقعات ہو رہے ہیں، بڑے سے بڑا، کہیں زلزلہ طوفان آ رہا ہے، ہاں کہیں بارش ہو رہی ہے، موسموں کی تبدیلی ہو رہی ہے، گہن لگ رہا ہے، ہاں فلکیات میں، یا زمین کے کسی چھوٹی سے چھوٹی مقام پر ہمارے جسم کے اندر، یا کسی درخت کے پتے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، سڑان آ رہی ہے، پتا سوکھ کر ٹوٹ رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، آہستہ سے چل رہی ہے، یا ہوا کے تیز جھونکے چل رہے ہیں، جھکڑ چل رہے ہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مشیت اور ارادے اور اس کے فیصلے کے تابع ہیں۔ یہ تقدیر پر ایمان کا تیسرا رکن ہے، تیسری بنیاد، تیسرا مرتبہ۔ چوتھا مرتبہ اور آخری مرتبہ ہے خلق، کہ اللہ تعالیٰ جس کا علم رکھتا تھا، جو اللہ نے لکھ دیا اور جو اللہ نے چاہا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر چیز کو پیدا کر رہا ہے، جس میں بندوں کے افعال بھی شامل ہیں۔ اگر ہم اور آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اگرچہ اس کام میں ہمارا ارادہ اور ہماری مشیت بھی داخل ہے، جس کا آگے ذکر آئے گا کہ اس سلسلے میں کچھ لوگ سمجھنے میں خطا کر بیٹھے اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ تو یہ 4 مراتب ہیں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ رہے پہلے 2 مرتبے، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں شیخ نورستانی حفظہ اللہ کہ پہلے 2 مرتبے جو ہیں، یعنی اللہ کا علم اور پھر اپنے حکم سے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دینا، یہ 2 مرتبے جو ہیں، اس کا عام طور سے لوگوں نے اعتراف کیا ہے۔ مسلمانوں کے جتنے گروہ ہوئے ہیں سوائے قدریہ کے، انہوں نے قدریہ کہا، اور قدریہ کے ساتھ ساتھ اس معاملے میں کسی حد تک روافظ بھی ہیں۔ روافظ کے بہت سے فرقے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نہ ہو، لیکن عمومی طور سے روافظ تقدیر کو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے یہودیوں کی طرح، کہ ایک چیز اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھی، بعد میں معلوم ہوئی۔ تو یہاں انہوں نے صرف قدریہ لکھا ہے۔ ہاں، اور میں ایک بات پھر سے دہراؤں کہ ان فرقوں کا جب ہم نام لیتے ہیں تو سننے میں ہم اور آپ، ہمارے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اس نام سے تو ہمارے گرد و پیش میں یہ فرقے پائے نہیں جاتے، قدریہ، معتزلہ، اشعریہ، ہاں جہمیہ، لیکن میں نے بار بار یہ بات دہرائی ہے کہ ہمارے درمیان ارد گرد میں بہت سے فرقے، صوفیہ اور گروہ مسلمانوں کے ایسے پائے جاتے ہیں جن کے یہاں ان لوگوں کے عقائد کے اثرات اور اس کے ہو بہو مسلک و منہج پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے جو احناف ہیں، حنفی مسلک کے ماننے والے، وہ تو صاف اور برملا کہتے ہی ہیں کہ عقیدے میں ہم اشعری ماتوریدی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ خود احناف میں ایک بڑا طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جس نے یہ لفظ شاید نہ سنا ہو، اس فرقے کا نام نہ جانتے، اشعریت اور ماتوریدیت، ہاں یہ چاہے نہ جانتے ہو، لیکن تصوف کے رنگ میں اشعریت، ماتوریدیت اور جہمیت کی انتہائی گھناؤنی اور بگڑی ہوئی شکل آج بھی ہمارے یہاں عقائد و اعمال میں موجود ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور اللہ کے اس گھر میں پوری امانت داری کے ساتھ، یہ دیانت داری کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو جہاں حق و ہدایت بیان کرنی ہے، وہاں اس کے مخالف اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے اور لوگ اس سے فریب اور دھوکے میں، تو ایک عالم دین کا، جانکار آدمی کا یہ فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا کہ اس کی خرابی کو، اس کے بگاڑ کو، گمراہی کو وہ لوگوں کے سامنے واضح کرے، ورنہ کتمان علم کا مجرم ہوگا، اللہ کے یہاں اسے جواب دینا پڑے گا۔ اہل علم کا یہ فریضہ ہے جس سے وہ سبکدوش نہیں ہو سکتے، اس ذمہ داری کو نبھائے بغیر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گرد و پیش میں بہت سارے آپ کو منکرین حدیث ملیں گے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہیں گے، الگ الگ نعرے لگائیں گے، چپکے اعتراضات پیش کریں گے۔ ان کے اعتراضات میں آپ کو ان قدریہ کی باتیں نظر آئے گی، شیعوں اور رافضیوں کی باتیں نظر آئے گی، بہت سارے صوفیہ ملیں گے۔ ہاں آگے انشاءاللہ ہم لوگ اس صوفیت پہ خصوصی اگر پروگرام ہوا تو اسے بتا، انتہائی گھناؤنا مذہب ہے۔ بقول شیخ عبد الرحمن بن عبد الخالق کویت کے مشہور عالم، الفکر الصوفی فی ضوء الکتاب والسنہ ان کی موٹی کتاب ہے، اور مختصر میں انہوں نے فضائل الصوفیہ بھی لکھی۔ ہاں اس میں ایک جگہ انہوں نے عنوان قائم کیا کہ تصوف اور صوفیت جو ہے وہ دنیا کی تمام مذاہب کی گندگیوں کا ڈھیر ہے، مجمع ہے، جامع ہے، جامع القاذورات، قاذورہ کہتے ہیں گندگی کو۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں کفر، شرک، خرافات، بدعت، اللہ کے رسولوں کی شان میں گستاخی کی جتنی شکلیں ہیں،
ساری چیزیں تصوف میں ہیں، یہ ہوائی بات نہیں ہے. آپ ان کی کتابیں امہات الکتب کو دیکھیں. ابھی میں چند اقوال نقل کروں گا تو بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ میں ہوائی بات کر رہا ہوں. ابلیس اور فرعون کو وہ لوگ جنتی کہتے ہیں توحید پر تھے. ابلیس جنتی ہے، صوفیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چھوٹے موٹے نہیں، ان کے بڑے بڑے، ابن عربی، ابن سبعین، طلمسانی، ہاں، اور ایسے ابن فارس، ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں ان عقائد اور ان بگاڑ کے بارے میں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں پائے نہیں جاتے. تو قدریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اس کی کتابت کے سلسلے میں منکر ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل کو نہیں مانتے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ہمیشہ سے. ہم نے پڑھا کہ جو ہو چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں ہوا ہوتا تو کیسے ہوتا یہ بھی جانتا ہے. قدریہ اس کا انکار کرتے ہیں، رافضیہ اس کا انکار کرتے ہیں. ہاں، اور ہمارے یہاں کچھ منکرین حدیث بھی ہیں. تقدیر کا انکار کرنے والے گویا عموماً یہ اللہ کے علم پر سوال اٹھاتے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں تقدیر ان الذین یقولون ان الامر انف، جو یہ کہتے ہیں کہ معاملہ انف ہے. یہ انف کیا ہے؟ ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جملہ مستانفہ، اثر نو کوئی کام کرنا، کوئی بات کہنا. ہاں، ایک جملہ مکمل ہو گیا، اب وہاں سے کوئی نیا جملہ شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں مستانفہ ہے یہ نیا جملہ. تو یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملات جتنی کائنات میں جو بھی حادثات، واقعات، معاملات ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے سے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا. یہ ان کا عقیدہ ہے. گویا اللہ کے علم کامل، صفت علم کی کہ احاطے کا انکار کر رہے ہیں، کمال کا انکار کر رہے ہیں، جو کفر ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے سے کوئی علم نہیں ہے. ہاں، اور یہ لوگ صحابہ کرام کے آخر زمانے میں ہی پیدا ہو چکے تھے. جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہوا، میں پھر سے دہرا دوں، صحیح مسلم میں کتاب الایمان کی پہلی ہی حدیث میں ہے کہ بصرہ کا ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ابن عمر، ہماری طرف ایک شخص ہے معبد الجہنی، یہ قدریہ کے ابتدائی دور کا کہتے ہیں کہ بانی کہلاتا ہے اس فکر کا. معبد الجہنی ایک شخص ہے، اس کا یہ عقیدہ اور خیال ہے کہ معاملہ انف ہے. یہی جو لفظ یہاں استعمال کیا، ان الامر انف، یعنی ابھی ابھی کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو اس کا پہلے سے علم ہونا یا اس کا لکھا ہوا ہونا اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. وہ نئے سرے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اب معلوم پڑ رہا ہے جب ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ تم اگر وہاں پہنچو تو کہہ دینا کہ میں اس سے بری ہوں، صحابہ اس سے بری ہیں. اور اس کے بعد ان کا جملہ یہ ہے، والذی نفس ابن عمر بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے. ہاں، لو کان لأحدہم مثل احد ذهبا ثم انفقه فی سبیل اللہ ما قبلہ اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر، کہ اگر ان میں سے کسی شخص کے پاس احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے مثل سونا ہو، کسی کے پاس اتنا سونا ہو ہی نہیں سکتا. سوچئے ہمارے پاس ایسا اتنا سونا جمع ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. اگر ہو بفرض محال، اور پھر وہ چاہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور خرچ کر دے. جن کے پاس ہوگا، پہلی بات تو ہوگا نہیں، ہوگا تو اتنا خرچ کریں گے نہیں. حضرت ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ خرچ کرے گا ما قبلہ اللہ منہ، تو اللہ اس سے اس صدقے خیرات کو، اس خرچ کو، انفاق کو قبول نہیں کرے گا حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ اگر تقدیر کا کوئی منکر ہے یا معاملے کو ایسا مانتا ہے کہ اللہ کو پہلے سے اس کا علم نہیں تھا اور لکھ نہیں رکھا ہے، تو گویا وہ منکر تقدیر ہے. اور جو ایسا ہوگا وہ کتنا بڑا بھی اپنے آپ کو علامہ کہے، ہاں، صبح اور شام ذکر و اذکار میں مشغول رہے، ہاں، کسی دن اس کی تہجد نہ چھوٹتی ہو، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بات کہہ رہے ہیں، صحابی رسول، اور یہ انہوں نے یوں ہی نہیں کہی. منہج صحابہ اور اہل الحدیث کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات کہیں دلیل سے، چنانچہ انہوں نے دلیل دی. حضرت حدیث جبریل کا حوالہ دیا، اس کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور ایسا ایسا معاملہ پیش آیا. تو اس میں یہ بات بھی کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے جو انسانی شکل میں تھے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ 6 چیزوں کا ذکر کیا کہ ان 6 چیزوں پر تم ایمان لاؤ، جس میں آخری چیز ہے کہ بھلی اور بری تقدیر پر.
اس کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کے دائرے میں نہیں رہ سکتا۔ تو خیر یہ صحابہ کرام کے، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی یہ فکر پیدا ہو چکی تھی۔ رہے دوسرے طوائف، یعنی قدریہ اور روافظ کا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہاں انہوں نے صرف قدریہ کا ذکر کیا۔ ان سے ہٹ کے مسلمانوں میں جو دوسرے گروہ اور فرقے پیدا ہوئے، اہل سنت والجماعت تو حق پر قائم ہی رہے، دوسرے جتنے بھی گروہ ہیں ان کی بات کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں مرتبوں کو سارے گروہ مانتے ہیں، یعنی اللہ کے علم کامل کو اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو لکھ رکھا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دو مرتبے جو ہیں تقدیر کے ارکان کے، ایک اللہ کی مشیت و ارادہ تیسرا، اور چوتھا اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کو پیدا کرنا۔ تو اس سلسلے میں مسلمانوں کے اندر دو قول پایا جاتا ہے، ایک گمراہ فرقوں کا، بدعتیوں کا، اور ایک اہل سنت والجماعت کا۔ تو پہلا قول کیا ہے کہ ان دونوں مراتب کا انکار کرنا، ان دونوں مراتب کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انکار اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو، ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اس سلسلے میں اختلاف کرنا۔ یہ معتزلہ اور ان کے موافقین کا مذہب ہے، معتزلہ اور ان کے موافقین کا مذہب ہے۔ اس میں قدریہ کے دو گروہ ہیں، وہ بھی ان میں سے ایک گروہ ان کا موافق ہے۔ ہاں، قدریہ میں بھی کچھ عناصر، ایک جبریہ ایک قدریہ، ایک تقدیر کو سب کچھ مانتے ہیں وہ جبریہ ہیں، ایک تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ قدریہ ہے۔ اور پھر ان میں سے کچھ چیزوں میں بعض اعتبار سے روافظ یعنی شیعہ ان کے موافق ہیں، اور کچھ دوسرے فرقے جیسے آج ہمارے یہاں منکرین حدیث کی شکل میں پائے جاتے ہیں، ان کے موافقت کرتے ہیں۔ تو معتزلہ اور ان کے موافقین یہ تیسرے اور چوتھے مرتبے کے سلسلے میں ان کا انکار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے سلسلے میں یہ بات نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کو جیسا چاہتا ہے ویسا بندے عمل کرتے ہیں، چنانچہ وہ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کو، اس مشیت کو جس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے، اطاعت اور معصیت، یعنی نیکی اور گناہ کے کاموں سے۔ یعنی اگر ہم اور آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تو یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اچھا کام ہوا، کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے، جو برا کام ہوا، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، یہ برا کام ہوا۔ تو یہ جو برائیاں کر رہے ہیں، اچھائیاں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مشیت سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ ان کو پیدا نہیں کر رہا ہے، یہ بندے کی اپنی مشیت ہے اور بندے کی اپنی تخلیق ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ وَيَزْعُمُونَ، ان کا یہ دعویٰ اور گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے افعال کو پیدا نہیں کرتا، بلکہ بندے خود اپنے افعال کے پیدا کرنے والے ہیں، یعنی بندوں کو افعال اور کاموں کے سلسلے میں خالق اور رب بنا دیا۔ تو اس طرح ربوبیت میں اور خلق میں شرک کیا ان لوگوں نے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم جو عمل کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا، سورۃ الصافات کی آیت میں ہے۔ ہاں، اس سے پہلے والے درس میں نے اس سلسلے میں دو واقعات ذکر کر چکا ہوں جو علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے بیان کیا، لطیفے کے طور پر بھی اور ایک واقعہ کی شکل میں بھی، کہ ایک دیہاتی نے اونٹ گم جانے پر کچھ لوگوں سے کہا کہ دعا کرو میرا اونٹ چوری ہو گیا، تم لوگ دعا کر دو اونٹ لوٹا دیا جائے۔ تو معتزلیوں میں سے ان کا ایک سردار وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ اللہ، دعا کی، اللہ تو چاہتا نہیں تھا کہ اس کا اونٹ چوری ہو، لیکن چوری ہو گیا، اب تو اس کا اونٹ لوٹا دے۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ نہیں تو دعا مت کر، تیری دعا کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہو، ابھی تو کہہ رہے تھے؟ کہا بھائی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتا نہیں تھا پھر بھی چوری ہو گیا، تو اللہ چاہتا تھا کہ چوری نہ ہو پھر بھی چوری ہو گیا، اب اللہ چاہے گا کہ مجھ کو اونٹ لوٹا دے اور لوٹا نہیں پائے گا۔ تم ایسے اللہ کو مانتے ہو تو میں نہیں مانتا، میں تو یہ مانتا ہوں کہ اللہ جو چاہتا ہے اس کی قدرت رکھتا ہے، اس کے چاہنے کے خلاف کوئی واقعہ دنیا میں کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیوں یہ ان سے خطا ہوئی؟ میں نے گزشتہ ہفتہ درس میں ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ عامہ، ایک خاصہ۔ پہلا عامہ جس کو کہتے ہیں ارادہ خلقیہ کونیہ کہا جاتا ہے اس کو اصطلاح، یعنی اللہ نے اپنے عمومی ارادے سے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، پسندیدہ چیزوں کو بھی، ناپسندیدہ چیزوں کو بھی، اچھائی کو بھی، برائی کو بھی، اجالے کو بھی، اندھیروں کو بھی، جبرائیل علیہ السلام کو بھی اور ابلیس لعین کو بھی، اچھائیوں کو بھی پیدا کیا، برائیوں اس کا عمومی۔ کیوں؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، امتحان بھی مقصود ہے۔ ہمارے سامنے
कुफ्र को भी पैदा किया, ईमान को भी पैदा किया, और कुरान ने कहा जो चाहे ईमान इख्तियार करे, जो चाहे कुफ्र करे। ये अल्लाह इख्तियार नहीं दे रहा है बल्कि इम्तिहान ले रहा है कि तुमको दोनों कुव्वत दी गई है, छूट दी गई है, दोनों चीजें पैदा की गई। अब तुम चाहो तो अच्छा काम करो, चाहो तो बुरा काम करो। हाँ, चाहे तो अबू बकर सिद्दीक के नक्शे कदम पर चलो, चाहो तो अबू जहल के। एक ने अल्लाह के रसूल की पर ईमान लाया, इताअत की, फरमाबरदारी की, एक ने मुखालफत की, दुश्मनी मोल ले ली। तो ये हमारा इख्तियार है, और इसी इम्तिहान और इख्तियार के लिए अल्लाह ताला ने मुतज़ाद चीजों को पैदा किया, अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी पैदा किया। इसका यह भी मतलब हुआ कि जिस आम इरादे के तहत अल्लाह ने कायनात की सारी चीजें पैदा की, इसमें वो चीजें भी शामिल है जो अल्लाह को पसंदीदा नहीं है। नापसंदीदा चीजों को भी अल्लाह ने पैदा किया। अब यहां एक सवाल लोग कर सकते हैं या उठाते हैं, लंबी बहस हो जाएगी, इसमें ज़िम्नी सवालात और जवाबात में जाएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक चीज को नापसंद करें और उसको चाहें भी। एक तरफ अल्लाह नापसंद भी करता, शिर्क को, कुफ्र को, चोरी को, ज़िना को, गुनाहों को नापसंद भी करता है, और फिर पैदा भी किया। तो ये कैसे? तो हम अल्लाह तबारक व तआला की शान तो दूर की है, हम खुद अपने ऊपर क़यास करें कि कई चीजें ऐसी होती है कि हम नापसंद करते हुए भी कुछ चीजों को इख्तियार करने पर मजबूर होते हैं। क्यों? इसलिए कि बास पसंद नापसंदीदा चीजों को इख्तियार करना हमारी जरूरत इस तरह होती है कि वो नापसंदीदा चीज जरिया होती है पसंदीदा चीज के हासिल करने का। आप अपने बेटे बेटियों को तालीम देने भेजते हैं, बच्चे को किसी स्कूल में, हॉस्टल में जाना, घर से दूर जाना गिरा मालूम होता है, आपको भी उसकी जुदाई यानी बोझल और गिरा मालूम होती है, लेकिन फिर भी जुदा करते हैं। क्यों? ताकि बच्चा तालीम और तरबियत से आरास्ता हो। ये नापसंदीदा चीज आप खुद से चाहते हैं ताकि एक पसंदीदा चीज हासिल हो। एक आदमी बीमार हुआ, डॉक्टर बोलता है कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इंजेक्शन देना पड़ेगा, फला पेट पर या उस पर जो है वो नश्तर लगाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, मवाद या सड़ी हुई चीजों को निकालना पड़ेगा। आपको उससे तकलीफ होती है, नश्तर लगाने से, इंजेक्शन लगाने से तकलीफ होती है, पसंद नहीं है, डर भी है, लेकिन फिर भी आप तैयार हो जाते हैं। नापसंदीदा है लेकिन आप चाहते हैं, इसलिए कि अगर ये नहीं चाहेंगे और वो बीमारी यूं ही छोड़ दी जाए तो पूरा जिस्म खराब हो सकता है, मौत आ सकती है, जिस्म सड़ सकता है। डॉक्टर बोलता है अगर उंगली ना काटी जाए तो आपका पूरा हाथ चला जाएगा, तो आप उंगली काटने पर तैयार हो जाते हैं, हालांकि ये नापसंदीदा चीज है लेकिन इख्तियार करते हैं। एक काम आपको बंबई में है, बंबई जाने से, दिल्ली जाने से आपका फला काम होने वाला है। अब दिल्ली का सफर वक्त चाहता है, खर्च चाहता है, मुशक्कत चाहता है, टिकट नहीं मिल रहा है तो मुसीबत से ज्यादा पैसे में देकर टिकट खरीद रहे हैं आप। तो ये सफर अगर से आपके लिए दुश्वार है, इसमें मुशक्कत है, लेकिन इस मुशक्कत को आप इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि वहां जाने के बाद आपको एक बड़ी राहत मिलने वाली है। हमारे यहाँ बोला जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जो खोया जाता है वो चाह कर खोया जाता है कुछ पाने के लिए। तो मालूम ही हुआ कि हम उमूमी हालत में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि नापसंद होते हुए भी हम उसे इख्तियार करते हैं, इख्तियार करने पर मजबूर होते हैं। कड़वी दवा है लेकिन पता है कि इस दवा को पीने के बाद हमको बीमारी से शिफा मिलने का इम्कान है, तो आप कड़वी दवा भी किसी तरीके से नाक और मुंह बंद करके, सांस रोक के, अलग अलग अंदाज में लोग कड़वी दवा हलक से उतारने की कोशिश करते हैं, ना चाहते हुए भी करते हैं। ये इंसानों की बात हुई। अल्लाह तबारक व तआला तो इल्म कामिल का हामिल है। अगर अल्लाह ताला ने जिन चीजों को पैदा किया तो एक नुक्ता यह भी रखिए कि अल्लाह ताला ने जो भी पैदा किया है वो शर्र महज, खालिस शर और बुराई नहीं है। एक चीज एक हैसियत से बुरी है लेकिन दूसरी हैसियत से वो अच्छी है। मिसाल के तौर पे अगर शरीयत ने हुक्म दिया कि चोर का हाथ काट दो, तो अब एक शख्स ने चोरी की, चोरी साबित हो गई, उस पर इस सजा का हद का निफाज होने जा रहा है कि हाथ काटा जाएगा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि उसमें शिद्दत है, सख्ती है। हाँ, कुछ लोगों ने इल्जामन कहा कि इसमें वहशत है। कोई वहशत नहीं है, इंसाफ है, लोगों की जान माल की हिफाजत की गारंटी है इसमें। तो अब हमें लग रहा है या चोर को लग सकता है कि ये तो बड़ी सख्त सजा है कि मेरा हाथ काटा जाता है, लेकिन हकीकत में अगर गौर करें तो उसके हाथ काटने से पूरे समाज और माशरे को चोरी से हिफाजत दी जा रही है। एक तरफ से हमको सख्ती नजर आ रही है लेकिन ये इसमें फायदा कितना बड़ा है। दूसरा ये कि अगर हाथ काटने से खुद वो चोर भी तौबा कर लेता है, ये उसके लिए अच्छा है। हाथ काटने से चोर की चोरी की सजा दुनिया में मिल गई
تو حدیث کہتی ہے کہ اگر دنیا میں آپ کو اپنے جرم کی سزا مل گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے تو آخرت میں عذاب سے آپ بچ جائیں گے، یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو ایک چیز جو ہاتھ کاٹنا اسے برا لگ رہا ہے، ہاں، اسی لیے صحابہ کرام سے اگر خطا ہوئی تو آ کے عدالت نبوی میں کہا نا کہ مجھ پر حد جاری کیجئے، میں نے خطا کی ہے۔ مقصد کیا تھا کہ یہاں سزا بھگت لیں، آخرت میں بچ جائیں، ایسی توبہ کریں کہ اللہ معاف کر دے۔ تو بعض ایسی چیزیں جو چیزیں چاہی جاتی ہیں، جس کو ہم اردو میں مراد کہیں گے، مراد یعنی ارادہ کیا گیا، لفظ مراد کا عربی میں اس میں مفعول ہے، ارادے سے، ارادے ہی سے بنا ہے مراد۔ تو جو مراد ہوتی ہے انسان کی یا کسی بھی چیز کی، وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مراد لذاتہ ہی، ایک مراد لغیرہ ہی۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ براہ راست خود اس چیز کو چاہتے ہیں، جیسے جنت ایک مومن بندے کے لیے، ہمارے رب کے لیے مراد لذاتہ ہی ہونا چاہیے۔ اب جنت حاصل کرنے کے لیے اگر ہم کو کچھ کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ مراد لغیرہ ہی ہوا، یعنی ہم اس کو اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جنت مل جائے۔ ایک آدمی کہیں اپنے گھر کا، اپنے بیٹے کا رشتہ کسی گھر میں کرنا چاہتا ہے، تو مقصود اس کا یہ ہے کہ وہاں کی گھر کی بچی کو میں اپنے گھر میں بہو بنا کر لاؤں، لیکن اس سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم تحفے تحائف دیں، کچھ اس طرح کریں کہ وہ ہم سے قریب ہوں، ہمارا ذہن ان کا ذہن جو ہے ایک دوسرے سے انسیت محسوس کرے اور وہ ہمارے مطالبے کو قبول کر لے۔ تو اب یہ جو تحفے تحائف کا دینا یا کچھ اس قسم کی باتوں کو انسان اختیار کر رہا ہے، یہ مراد لغیرہ ہی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ان کو راضی کر رہے ہیں تاکہ اصل مقصد حاصل ہو کہ وہاں سے ہم بہو کو حاصل کریں۔ یہ میں ایک سماجی زندگی کی ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا جو ہمارے اور آپ کے نظر میں شر ہے، برائی ہے، اب اس کی کتنی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ کتاب لکھ دیجیے، علامہ ابن ابی العز نے 8-10 حکمتیں بیان کی کہ اس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھائی کو پیدا کرنے پر، جیسے دن اور رات بنایا ویسے اچھائی اور برائی بنائی، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا جو منبع خیر ہے، سراپا خیر ہے، ویسے ہی ابلیس لعین کو بھی بنایا جو منبع شر بن گیا ہمارے اعتبار سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں اور صفات کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اس سے، برائیوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال کے طور پہ شدید العقاب ہے، سخت عذاب دینے والا، پکڑنے والا، غالب، قہار۔ تو ان صفات کے اثرات کن پر ظاہر ہوں گے؟ برے لوگوں پر۔ برے نہیں ہوں گے، برائی نہیں ہوگی تو ان کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحیم ہے، رحمان ہے، ستیر ہے۔ ستار بھی لوگ کہتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ناموں میں شمار نہیں کیا گیا، اہل علم نے کہا ستیر ہے، عیب چھپانے والا۔ غفار ہے، التواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا۔ غفار بخشنے والا، غفور اسی معنی میں بہت بخشنے والا۔ کسے بخشے گا اللہ تعالیٰ؟ کس کی توبہ قبول کرے گا؟ جب کوئی گناہ کرے گا تبھی نا۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے کہ بندہ غلطی کرنے کے بعد شرمندہ ہو کر سچے دل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، معافی مانگے، آنسو بہائے، پسند ہے۔ تو یہ پسندیدہ چیز کیسے حاصل ہوگی اللہ کی؟ جب بندے گناہ کریں گے تبھی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ کا ارتکاب نہیں کرو، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تم کو ختم کر دے گا۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، پھر اللہ سے مغفرت اور معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہم سے خطا ہو، لیکن خطا ہو یہی نہیں چاہتا، بلکہ اس کے بعد ہم نادم ہوں، اللہ کے سامنے جھکیں، پلٹے، رجوع کریں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ ابلیس نے غلطی کی، اکڑ گیا، آدم نے غلطی کی، توبہ کی۔ آدم کی عطا اللہ کو پسندیدہ ہے۔ تو جب ہم کو طاقت ملی گناہ کی تب گناہ کیا، غلطی کی تبھی تو اس کے بعد توبہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ پسند ہے، اس کا التواب ہونا، الغفار ہونا، الغفور ہونا، غافر الذنب ہونا، رحیم اور رحمان ہونا، رؤوف اور رحیم ہونا، یہ ان بندوں کے تعلق سے ظاہر ہوگا جو غلطی کرنے کے بعد اللہ نادم ہو کر اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بعض اطاعت و فرما برداری کے کام بہت پسند ہے، جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کہ بندہ اللہ کے لیے جان مال کی باسی لگا دے۔ گردن کٹ رہی ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے لیے اگر کوئی گردن کٹاتا ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے اللہ کو، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بندگی کا اعلیٰ معیار۔
اپنے مال کو جس سے بڑی محبت ہے، جس کے لیے انسان دن رات دوڑ دھوپ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کا موقع ملا، بھوکے کو کھانا کھلانا، بیوہ یتیم کی مدد کر دینا، مسجد اور مدرسے کی ضروریات پہ خرچ کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، ہم اس میں خرچ کریں۔ مال کی محبت ہے لیکن اللہ کی محبت مال سے زیادہ، یہ بندہ ثبوت دے اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح کسی گناہ کرنے والے کو دیکھ کر اس کو روکنا۔ آج ہم کتنے لوگ ہیں دیکھتے ہیں آنکھیں موند لیتے ہیں۔ اب تو بڑے بڑے پیمانے پہ دیکھیے، آج ابھی بابری مسجد قضیے کے سلسلے میں فیصلہ ہوا، کتنی ڈھٹائی، بے شرمی، بے غیرتی، سر عام انصاف کا قتل ہو گیا، اور لوگ یعنی ڈھٹائی سے اس کے تعلق سے تعویلات کرتے ہیں۔ 28 سال بعد ایک ایسا گناہ اور سنگین جرم جو اجتماعی طور پر پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہوا، اس کا فیصلہ کیسے آیا؟ تو وہ بڑے پیمانے پہ جیسے ہو رہا ہے ویسے چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ آپ آئیں تو ہم اور آپ بھی اپنے گھر میں یہی کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہمارے اوپر ظالم حکمراں بیٹھائے گئے ہیں۔ وہ پنپیں گے نہیں۔ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں بے گناہ مجرمین کے بے گناہ چھوٹنے پر، کچھ لوگ جشن اور خوشی منا رہے ہیں، ان خوشی منانے والوں سے ہمارا سوال ہے کہ کیا آپ اپنے مذہب کی بھی ان تعلیمات کو بدلنا چاہتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سچ اور انصاف کی جیت ہوتی ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ جیت گیا، ظلم جیت گیا؟ اگر یہ فیصلہ ظالمانہ ہے، اور یقیناً ظالمانہ ہے، ثبوتوں کے خلاف ہے، جھوٹ پر مشتمل ہے، ہاں سارے معاملات جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ہمارے ہاں، تخطیط اور منصوبہ بندی کر کے بٹھائے گئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں جو دھماکہ کر رہا ہے، جس نے مسجد توڑ دی اس کو بے گناہ چھوڑا جاتا ہے، ایک بیان دے دیا وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ موجودہ حکمراں اور ان کے موافقین کے مخالف اگر ہے تو چھوٹے گناہ ثابت نہیں بھی ہے تو 20-20 سال جیل میں، اور اگر ان کا موافق ہے تو جو جرم ثابت ہے، ثابت ہونے کے باوجود وہ آزاد ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے تاریخ میں، ہاں تاریخ کے پچھلے بہت سارے عبرت ناک واقعات ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کائنات میں ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، تو کچھ دن کے لیے اگر باطل، گناہ، ظلم اگر ہم کو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ غالب آ رہا ہے، یہ غالب رہنے والا نہیں ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو سرنگو ہونا ہی ہے، جھوٹ کو گرنا ہی ہے، یہ اللہ کی تقدیر کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ ہمیں وقت پر نظر نہ آئے، ہمیں لگتا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، بات تھوڑی سی پھیل گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ منکرات گناہ ہیں تو یہ ان کا بھی امتحان ہے، ہمارا بھی امتحان ہے، ہمارا اور آپ کا بھی امتحان ہے۔ ہم روز مرہ کی زندگی میں ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اگر منکرات گناہ نہیں ہوتے تو ہم کس سے لڑتے؟ برائیوں سے روکنے کے لیے کس سے جہاد کرتے؟ کس کو منع کرتے؟ کس کے بارے میں یہ امتحان ہوتا کہ فلاں ناراض ہو یا نہ ہو، ہم کو پرواہ نہیں ہے، اللہ ناراض نہ ہو۔ ہر سال پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم نے باپ سے جھگڑا کر لیا، قوم سے مخالفت مول لے لی، نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی مخالفت کر لی، اس کو دعوت توحید دے دی، اس کے سامنے نہیں جھکے۔ یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اس کی توحید کو مانتے ہوئے بادشاہ ناراض ہو، قوم ناراض ہو، ابا ناراض ہو، چلے گا۔ اگر باپ مشرک نہیں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں ایسا اعلیٰ کردار نبھا پاتے؟ ماحول اگر ایسا برائیوں پر مشتمل نہیں ہوتا تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام ہم سمجھ پاتے جو آج جانتے ہیں؟ تو ہمارے اپنے مقام کے ظاہر ہونے کے لیے بھی کہ ہم حق کے کتنے ماننے والے ہیں، اس کو کتنے دل سے اور اندر سے اس کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے۔ غزوہ احد کے وقت منافقین نے چھوڑا تو قرآن نے بیان کیا کہ یہ جو سخت حالات آئے نا، یہ اسی لیے آئے کہ تم میں کون پکا سچا مسلمان ہے اور کون صرف زبانی دعویٰ جمع خرچ کرتا ہے، دونوں الگ ہو جائیں۔ منافقین الگ ہو گئے، بات تھوڑی طویل ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ ان اقوال کو پہلے سرسری بیان کر دیا جائے جو کتاب میں جیسے بیان کیے گئے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ پہلا جو مرتبہ جو ہے کہ علم اور کتابت اس میں قدریہ منکر ہے، دوسرا مرتبہ مشیت اور خلق کا ہے۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو معتزلہ اور ان کے موافقین ہیں وہ انکار کرتے اور کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال کے سلسلے میں اللہ کی مشیت اور خلق نہیں ہوتا۔ اصل میں ان کا جو احتمال ہے، میں بات کو جو میں نے ابھی تفصیل بیان کی اس کو سامنے رکھ کے دیکھیے، یہ کیا سمجھ بیٹھے، ان کی غلط فہمی کیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو چاہا کائنات میں، اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہیں، اللہ نے ہی پیدا کیا ساری چیزوں کو، اگر یہ مان لیں تو پھر اللہ پہ الزام آ جائے گا کہ ایک آدمی کافر ہے، مشرک ہے، زانی ہے، چور ہے، ظالم ہے۔ تو جب وہ ظالم ہے تو اللہ کے چاہنے سے ظالم ہے، کافر ہے تو اللہ کے چاہنے سے کافر ہے، تو پھر اس کا گناہ کہاں رہا؟ اب اگر اللہ اس کو عذاب دے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام آئے گا۔ ان کے دماغ میں یہ غلط فہمی آ گئی۔ اس کے بالمقابل جبریہ نے اس کے الٹ معاملہ اختیار کر لیا جو آگے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی مشیت اور اللہ کی پسند دونوں کو ملا دیا۔ یہ نقطہ ہمیشہ دماغ میں رکھنا چاہیے۔ ایک ہے اللہ کی عام مشیت و ارادہ جس میں پسندیدہ ناپسندیدہ سب شامل، اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید پسندیدہ جو اس کی شریعت سے ظاہر ہوتی ہے، جس میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا کرو، ایسا مت کرو۔ اب اگر ساری چیزیں اللہ کی پسندیدہ ہی ہوتی تو اللہ یہ کیوں کہتا کہ شرک مت کرو، والدین کی نافرمانی مت کرو، جھوٹ مت بولو؟ فلاں چیزوں کو منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اگرچہ وہ ہو رہی ہے اللہ کی مشیت سے۔ تو یہ جب فرق دماغ میں رہے گا کہ ایک ہوتی ہے اللہ کی عام مشیت و ارادہ جس میں اچھی بری سب چیزیں داخل ہیں، اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور پسند، تو اس میں صرف وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے کرنے کو حکم دیا، جس کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ کی وہ مشیت خاصہ ہے۔ تو یہ دوسرے مرتبے کا جو انکار کرتے ہیں، دوسرا قول، اسی لیے اہل سنت والجماعت کا، اہل حق کا، اہل الحدیث کا یہ ہے کہ ان دونوں مرتبوں کا بھی اقرار کرنا، یعنی اللہ کی مشیت اور اللہ کے خلق و اعلیٰ تقدیر کا جو تیسرا اور چوتھا مرتبہ ہے، ان کو بھی ماننا، اللہ تعالیٰ کے عام ہماگیر مشیت کو مان کر اور اس بات کو کہہ کر یا قبول کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، یہاں تک کہ بندوں کے افعال کا، ہمارے اور آپ کے افعال کا بھی خالق اللہ ہی ہے۔ یہ جمہور امت کا قول ہے، اہل حق کا قول ہے، اہل سنت والجماعت میں سے، یہاں تک کہ جہمیہ بھی، جو جہمیہ کہلاتے ہیں منکرین صفات، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور وہ جمہور امت کا ان دو مرتبوں میں گویا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن جبریہ جو قدریہ کی ضد ہیں، جو انسان کو مجبور مانتے ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگ اس سلسلے میں غلو کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کی مشیت اور تخلیق تو ہے، لیکن سب کچھ وہی ہے، بندے کا ارادہ ہے ہی نہیں۔ یہ جبریہ اس میں گمراہ ہو گئے۔ قدریہ نے بندوں کا ارادہ مانا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انکار کر دیا، انہوں نے اللہ کا مانا تو بندوں کی مشیت کا انکار کر دیا۔ یہ دونوں افراد و تفرید میں مبتلا ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت اور اہل الحق اس کے بیچ میں ہے، کہ اللہ کی بھی مشیت ہے، بندوں کی بھی مشیت ہے، اللہ کا بھی ارادہ ہے، بندوں کا بھی۔ آگے اس کی کچھ تفصیل آئے گی۔ اسی لیے فالخلاف استقر حول مرتبہ ہے، چنانچہ اسی بنیاد پر مشیت اور خلق کے دونوں مرتبوں کے سلسلے میں اختلاف واقع رہا کہ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے یا بندے کے لیے۔ یعنی یہ اختلاف اور سوال اٹھا کہ دنیا میں جو کام ہو رہا ہے، ہم اور آپ جو کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے چاہنے سے کر رہے ہیں یا بندوں کے اپنے چاہنے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہو رہے ہیں یا بندوں کے پیدا کرنے سے ہو رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ثابت کیا جائے مشیت کو، ارادے کو، یا بندے کے لیے، یا اکٹھا دونوں کا ارادہ اور دونوں کی مشیت ہے؟ یہ اختلاف کی مختلف شکلیں ہیں۔ وَتَحْدُودُ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ مَشِيَّةِ الْخَالِقِ أَوْ مَشِيَّةِ الْعِبَادِ، اور اللہ کے مشیت اور بندوں کی مشیت میں ایک حد مقرر کی جائے، اس پر بحث کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے افعال کو پیدا کرنے اور اس کی قدرت، اور بندوں کے پیدا کرنے اور اس کی قدرت پر کا تعلق پر غور کیا جائے۔ یہ جو میں نے ابھی بات کہی، انہوں نے سوال اٹھا کے کہا کہ اس سلسلے میں 4 اقوال ہیں۔ آج کے درس میں ہم ان 4 اقوال کو پر نظر ڈال لیتے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ انسان، بندے سب کے سب مجبور محض ہیں۔ یہ اچھی طرح یہ 4 قول دماغ میں رکھیے، اس میں اہل سنت والجماعت کا آخری قول ہے، باقی اقوال گمراہی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور محض ہے، اس کی کوئی قدرت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ ہے، نہ اختیار ہے، ہم جو کرتے ہیں
سب لکھا ہوا ہے, سب اللہ چاہتا ہے, اللہ کے چاہنے سے ہم یوں ہی کرتے جا رہے ہیں. اگلے درس میں ہم اس کا رد پڑھیں گے تفصیل سے, قرآن اور حدیث سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے جو بندوں کے افعال کا خالق ہے, اور ان کے سارے اعمال اللہ کی طرف جو منسوب کیے جاتے ہیں وہ مجازی طور پر ہے, حقیقی طور پر یا بندوں کی طرف جو منسوب کیے جاتے ہیں. سارے افعال اللہ کر رہا ہے, لیکن اب بندے کو کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے چوری کی, فلاں نے زنا کیا, فلاں نے کفر کیا, یا فلاں نے اچھا کام کیا, تو یہ مجازن کہا جا رہا ہے. حقیقت میں ان سب کاموں کا کرنے والا اللہ ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح ان کی بندوں کی حرکت کرنا, بندوں کا کسی چیز کو اختیار کرنا, یہ دراصل درخت کے پتے کی طرح ہے جسے ہوائیں ہلاتی ہیں, حرکت دیتی ہیں, اور سورج, چاند اور افلاک کی جو حرکات ہو رہی ہیں کائنات کے اندر, ہم جو مختلف ستاروں, سیاروں اور اجرام فلکیہ کی سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے متعین ضوابط اور محور و مدار پر گردش کرنے والی چیزیں ہیں جو اللہ کے فیصلے اور اس کے ارادے سے ہو رہی ہیں. ایسے ہی انسان جو کام کر رہے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہاں یہ جبریہ کا مذہب ہے, اور ان میں گویا جہمیہ بھی اس کے قائل ہیں. ان میں اشہر فرق جہمیہ ہیں, سب سے مشہور فرقہ. جبریہ, جن کو جبریہ کے لفظ کو جبر ہم بولتے ہیں نا اردو میں بھی, مجبور اسی سے بنا ہے. یعنی یہ مانتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے, اب جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے, اس میں پسند ناپسند کا سوال ہی نہیں. علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الایمان میں جبریہ کے اس قول کی بنیاد پر کیا کیا مفاسد پیدا ہوتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے کچھ واقعات بھی نقل کیے کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا. میں نے تذکرہ کیا تھا, اگرچہ وہ گندی بات ہے, لیکن آپ ان کے اس قول کے نتیجے کی طور پر اسے دیکھیے. انہوں نے ذکر کیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو ایک دوسرے مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا کہ وہ اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. شوہر کو غصہ آیا. ابھی وہ کوئی رد عمل کا مظاہرہ کرتا کہ اس سے پہلے اس کی بیوی نے کہا کہ کسی فیصلے اور عمل کی طرف جانے سے پہلے میری ایک بات کا جواب دو, میری بات سنو, کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا ہم نے جو یہ کام کیا, غلط کام کر رہے ہیں, یہ اس آدمی کے ساتھ میں نے جو تعلق قائم کیا, تو کیا یہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کر رہے ہیں ہم لوگ, یا اللہ کے ارادے سے کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا, اللہ کی مشیت. کہا آپ سوچئے, ایک کام جو اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہم کر رہے ہیں اس پر آپ ناراض ہو رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ کے ارادے پر آپ ناراض ہو رہے ہیں. تو شوہر نے کہا کہ تم نے مجھے بچا لیا, اور خوشی خوشی رہنے لگے جیسے ہمارے یہاں کہانیوں کے آخر میں ہوتا ہے. کتنی بکواس بات ہے, غور کیجئے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر دنیا میں گناہ ہی نہیں رہے گا, گنہگار کو گنہگار کہیں گے نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ابھی اگلے باب میں ہم ان کا اس کے مختلف جواب پڑھیں گے. علامہ ابن تیمیہ نے بتایا کہ اس طریقے سے گویا گناہ اور ثواب کا, اچھے اور برے کام کا فرق ہی مٹا دیا گیا. کہ اس نے یہ کہا جبریہ کے اس قول کے مطابق دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے, آپ اور ہم جو گناہ کر رہے ہیں, سب مجبور ہے اللہ تبارک, تو پھر کوئی شریعت کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی نا. جواب ہم آگے پڑھیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے. بندوں کے افعال, ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے, بلکہ یہ بندے ہی اس کے خالق ہیں, پیدا کرنے والے ہیں. اور بندوں کا ارادہ اور قدرت اللہ کے ارادے اور قدرت سے الگ مستقل طور پر ان کا سبب ہے. یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کا ارادہ اس میں داخل نہیں ہے, یہ ہماری اپنی قدرت اور ہمارا اپنا ارادہ ہی اس میں کام کر رہا ہے. یہ دوسرے قول کے مطابق. چنانچہ ان کے افعال کا کوئی کرنے والا اور کوئی ایجاد کرنے والا سوائے ان کے نہیں ہے. ہمارے اپنے افعال کا یا بندوں کے افعال کا بندوں کے علاوہ کوئی دوسرا محرک اور کرنے والا نہیں ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کا خالق اور ان کا پیدا کرنے والا ہے, تو وہ ان کے نزدیک خطا کار ہے, غلطی پر ہے. یہ معتزلہ کا قول ہے, اور قدریہ کا بھی قریب قریب اس سے ملتا جلتا ہے. تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے ارادے سے متعلق متکلمین کا. یہ متکلمین جو فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر دین کی تشریحات کرتے ہیں, اور فلسفہ اور منطق کے اصولوں کو قرآن و حدیث کے اصولوں پر ترجیح دیتے ہیں, قرآن و حدیث کو کھینچ تان کے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کے بھی اثرات ہمارے ہاں صوفیوں میں
اور بعض گمراہ فرقوں میں اہل بدعت میں پائے جاتے ہیں۔ تو متکلمین کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل سنت والجماعت سے، اس قول میں اہل سنت والجماعت سے، اہل حق سے اس بات میں تو اتفاق کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے افعال کا پیدا کرنے والا ہے۔ معتزلہ کے برخلاف یہ متکلمین یہ مانتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اہل سنت سے اس بات میں بھی اتفاق کیا کہ بندوں کی اپنی قدرت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے، اور بندے بھی اپنے افعال کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، برخلاف جبریہ کے۔ یہ متکلمین ایسا مانتے ہیں، لیکن ان کے اس تمام اعتراف کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بندوں کی قدرت کا، ہاں، انہو لیس لقدرتہم تاثیر فیہا، ان کی قدرت کا عمل کے سلسلے میں قدرت کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، اگرچہ کہ وہ بندوں کی کمائی ہے، کم عمل ہے، لیکن بندوں کی قدرت کی تاثیر نہیں ہوتی، اور اسی کسب اور کمائی پر ثواب اور عقاب جو ہے مرتب ہوتے ہیں۔ ہم بندے ایک کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کسب ضرور ہے، لیکن ہمارے اپنی قدرت کی تاثیر اس عمل کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ ایک فلسفیانہ گفتگو ہے، میں صرف اس کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، ہاں، کہ اس میں کوئی نہیں، اور جو ہمارا کسب ہے حقیقت میں اسی کی بنیاد پر ہم کو جنت یا جہنم، ثواب یا گناہ ملے گا۔ چوتھا اور آخری قول جو اہل حق کا ہے، اہل سنت والجماعت کا ہے، یہاں آگے ہم جب مثالیں بیان کریں گے نا تو یہ جو اقوال ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ جو اصولی چیزیں ہیں دماغ میں نہیں آ رہی ہوگی، تو مثالوں کے ذریعے سے بات واضح ہو جائے گی جب ہم اگلے درس میں جائیں گے۔ چوتھا قول اہل سنت والجماعت کا ہے، اہل حق کا، ہاں، اور وہ کیا ہے کہ تقدیر کے قضاء اور قدر کے جو 4 مراتب ہم نے پڑھے، علم، کتابت، مشیت و ارادہ اور خلق، ان چاروں مرتبوں کو ماننا، قرآن و حدیث میں ان چاروں کا ذکر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، یعنی قرآن، علم کو، کتابت کو، مشیت کو اور خلق کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے، ازل سے ساری چیزوں کو جانتا تھا اور ازل میں ساری چیزوں کو لکھ دیا، اور اس کے بعد اس کی مشیت کے مطابق جب جو چیز جیسے لکھی ہے ویسے اللہ اس کو چاہتا ہے اور پھر اس کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہ چاروں مراتب ہو رہے ہیں، اور بندوں کے افعال بھی ان 4 مراتب میں شامل ہیں، ہمارے اور آپ کے کام بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا تھا، ان کو بھی لکھ دیا، وہ بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، اور ہمارے افعال کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے، ہاں۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بندوں کے تمام افعال کو پیدا کیا، اور بندے حقیقت میں اپنے کاموں کو کرنے والے ہیں، بندے مجازی طور پر نہیں، حقیقی طور پر ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں اس کے کرنے والے ہم ہی ہیں، بندے ہی ہیں، ہاں۔ ان کی اپنے اعمال پر اپنی حقیقی طور پر قدرت ہے، ان کا حقیقی طور پر ارادہ ہے، لیکن بندوں کا ارادہ یہ اللہ کی مشیت کونیہ کے تابع ہے۔ بس یہ ایک جملہ تھوڑا سا سمجھ لے تو پچھلی باتیں سب سمجھ میں آ جائے گی، کہ ہمارا بھی ارادہ ہے اور اللہ کا بھی ارادہ ہے، ہماری مشیت، اللہ کی مشیت۔ میں نے پچھلے ہفتے ایک مثال دی تھی، مثال کے طور پہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی ایک دوسرے آدمی کو تماشا مارنا چاہے کہ میں آج اس کو ماروں گا، اس کا ارادہ ہوا مارنے کا، تو بتائیے کہ اس ارادے کو وہ انجام دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اب ایک آدمی اٹھا اور وہ چاہتا ہے کہ سامنے والے آدمی کو تماشا مار دے، تماشا مارنے کے لیے بڑھا، اور ابھی تماشا مارنا ہی چاہتا تھا کہ وہ آدمی سامنے والا زمین پر گر گیا کسی وجہ سے اور یہ تماشا نہیں مار پائے۔ تو اس کا ارادہ تھا، لیکن اللہ کا ارادہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سبب پیدا کر دیا کہ یہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا۔ اس کو تماچے سے ہم قتل کی طرف لے جائیں، چوری کی طرف لے جائیں، کہ آدمی نے پلاننگ کی کہ میں آج ہم لوگ فلاں فلاں کو قتل کریں گے، اسباب تیار کر لیا، پلان بنا لیا۔ یہ پلان بنانا، منصوبہ بندی کرنا، اور پستول، چاقو، جو بھی آلہ قتل اختیار کرنا چاہتا ہے وہ بھی مہیا کر لیا، ساری تیاری کر لی۔ یہ تیاری کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ مطلب وہ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھ رہا ہے کہ میں قتل کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ کوئی بھی گناہ لیجیے، میں قتل کی ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن اب قتل کرنے جب جاتا ہے، میں ایک حقیقی واقعے کی مثال دے دوں کہ خارجیوں نے منصوبہ بنایا کہ ایک ہی وقت میں فجر کی نماز کے وقت 3 شہروں میں الگ الگ 3 بڑے بڑے صحابیوں کو قتل کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ، خارجیوں نے ان تینوں کو ایک ہی نماز کے وقت ایک ہی دن میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم مقرر ہوا، وہ حملے میں کامیاب ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے دیے ہوئے زخم میں شہید ہو گئے 2-1 دن کے بعد۔ جبکہ حضرت عمرو بن عاص اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں سے ایک پر حملہ کرنے والا حملہ کرنے میں ناکام رہا اور ایک بیمار پڑ گئے جو گھر سے ہی نہیں نکل سکے، گھر میں ہی انہوں نے فجر کی نماز اس دن پڑھی تو ان پر حملہ کرنے والا حملہ کر ہی نہیں سکا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ منصوبہ تینوں کا بنا، ایک کے بارے میں کامیاب ہوئے، ایک کے بارے میں ناکام ہوا، 2 کے بارے میں ناکام ہوئے، دونوں کے ناکام ہونے کی الگ الگ وجہ۔ تو یہ بندے کا ارادہ منصوبہ تھا قتل کرنے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کے بارے میں موافقت ہوئی اس کے بارے میں کامیابی ملی، جس کے بارے میں موافقت اللہ کے ارادے کی نہیں ہوئی اس میں کامیابی نہیں ملی۔ میں نے پچھلے ہفتے ایک حدیث کے حوالے سے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول سے جب ایسے ہی سوال کیا تو آپ نے یہ بتایا کہ ہر انسان کو وہی عمل آسان اور ہموار کیا جاتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ آگے ہم وہ حدیث پڑھیں گے۔ اور پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ آیت کے پہلے ٹکڑے کو دیکھیے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو اللہ کے راستے میں دے گا، خرچ کرے گا، وَاتَّقَى تقوی اختیار کرے گا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور حسنہ یعنی اسلام کی تصدیق کرے گا۔ جو بندہ ایسا کرے گا، آتا واتقى، کس کا عمل ہوا؟ بندے کا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے یسرا آسانی کو کا راستہ یعنی جنت کا راستہ ہموار کریں گے۔ وہ ایسا بندہ ایسا کرے گا تو ہم آسان کریں گے۔ بندے کا کرنا اس کی محنت کوشش ہے، اس کی چاہت ہے، اور آسان کرنا اللہ کی توفیق اور اس کی چاہت ہے، دونوں کی توفیق ہے۔ جو میں نے مثال کے طور پر کہا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ بھائی انسان کو کتنا اختیار ہے اور اللہ کو کتنا، تو عالم نے کہا کہ اپنا کھڑے ہوئے ہیں، اپنا ایک پیر اوپر اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا، ایک پیر زمین پر، ایک پیر اوپر ٹیڑھا کر لیا۔ کہا اب یہ جو اٹھایا ہوا پیر ہے اس کو اٹھائے رکھتے ہوئے دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ کہا بس اتنا ہی بندے کو اختیار ہے، اور جتنا بے اختیار ہے وہ اللہ کا اختیار ہے۔ بندے کے اختیارات اور مشیت اللہ کے اختیارات اور مشیت کے تابع ہے۔ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں تو اپنے ارادے میں اس وقت کامیاب ہوں گے جب اللہ چاہے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم اپنی مشیت سے کوئی کام نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین چاہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس آیت سے بھی، اور ایسی 20 آیتیں ہیں کہ بندے کی اپنی مشیت بھی ہے، اللہ کی مشیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو چاہے کفر کرے، فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان اختیار کرے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ یہ چاہت ہے، اختیار ہے، تبھی تو بندے کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ لیکن اب بندہ کفر کرنا چاہتا ہے، ایمان اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ایمان کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہی ملے گی۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، صرف بندے کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ حالانکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے بندے کا چاہنا بھی ضروری ہے، اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے۔ تو کہا کہ بندے کی مشیت اگرچہ ہے، قدرت ہے، لیکن بندے کی مشیت اللہ تعالیٰ کی کونی تکوینی مشیت کے تابع ہے۔ تکوینی میں عام مشیت کی بات ہے، اچھا برا چاہنا جس میں شامل ہے۔ چنانچہ فلا تخرج عنہا، جو اس مشیت سے، اللہ کی مشیت سے بندوں کی مشیت باہر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے، اور ان کی قدرت اور ارادے کو بھی اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارے اندر جو ارادے، خواہش، تڑپ، سوچ آتی ہے، ہم کو جو قدرت حاصل ہوتی ہے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ یہ 4 مراتب جو کہ گھیرے ہوئے ہیں لما یکون من اللہ تعالی نفسہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی ہوتی ہیں چاروں چیزیں، وَلِمَا يَكُونُ مِنَ الْعِبَادِ، اور ان چیزوں کو بھی جو بندوں کی طرف، یعنی یہ جملہ میں نے ترجمے میں تھوڑی سی خطا کر دی، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں اور بندوں کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں، ان 4 مراتب میں وہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ چنانچہ ہر وہ کام اور قول، افعال ہوں یا کوئی کام کا ترک کرنا، ایک ہے فعل کا کرنا، ایک ہے فعل کا ترک کرنا۔ کہیں کہیں ترک کرنے سے بھی اللہ اور رسول کی اتباع یا مخالفت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو شراب پینا منع ہے، اب شراب پینے کا موقع ملا لیکن آپ نے اس لیے نہیں پیا کہ اللہ اور رسول ناپسند کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں۔ سود میں اس لیے نہیں لے سکتا کہ حرام ہے،
تو آپ نے جو ترک کیا اس پر بھی ثواب ملے گا. نماز پڑھنا فرض ہے، اب نماز کو ترک کیا تو اس پر گناہ ہے. تو ترک بھی عمل ہوتا ہے. تو جو بندے جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی اقوال زبان سے کوئی بات بولتے ہیں یا جو چیزیں چھوڑتے ہیں، یہ سب کے سب بندے جو کرتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، یعنی اس کے علم میں، تقدیر کے مراتب معلوم ہے، علم میں ہے، مکتوب ہے اس کے پاس، یعنی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چاہا اور اس کو پیدا کیا. یہ تیسرا مرتبہ ہوا، تیسرا اور چوتھا مرتبہ ہوا. لیکن وَلَكِنَّنَا مَعَ ذَلِكَ نُؤْمِنُ، اس کے باوجود ہم اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے بھی اختیار اور قدرت رکھی ہے، اور اسی اختیار اور قدرت کے مطابق بندوں کے افعال ہوتے ہیں. یہ 4 مراتب سے متعلق کچھ باتیں تھوڑی سی توضیح کے ساتھ میں نے بیان کیا. اب یہاں کہ ایک دلیل انہوں نے دی، مختصر سی بحث ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑھ جائے گی. اس بات پر دلیل کہ بندہ اپنے افعال کے کرنے میں خود اختیار رکھتا ہے. قرآن کی اور حدیث کی 2-3 دلیلیں دی ہیں، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک نیا عنوان قائم کیا ہے کہ گناہ کے کرنے پر تقدیر سے حجت پکڑنا. ایک آدمی نے گناہ کیا اور پھر حجت، جیسے ابھی میں نے علامہ ابن تیمیہ والا واقعہ بتایا ان کے حوالے سے، کہ ایک آدمی، اب جیسے ہم اور آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد یہ کہیں کہ ارے ہم نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا اس لیے کیا ہے نا، ہماری کیا غلطی ہے. تو اس کے سلسلے میں یہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.